الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت کے کچھ آداب ہیں، ان کے بغیر صحبت نافع نہیں۔ من جملہ ان آداب صحبت کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جا کر دنیا کی باتیں نہ بنائیں، جیسے کہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں کے پاس جا کر بھی دنیا بھر کے قصے، جھگڑے، اخبار کے واقعات وغیرہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیز حتی الوسع بزرگوں کو تعویذ گنڈوں کی تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے۔ ان حضرات سے تعویذ گنڈے لینا ایسا ہے جیسا کہ سونار کے پاس کھرپا یا کلاڑی بنوانا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہاتھ میں ہاتھ لیتا ہے وہ اللہ میاں کا نعوذ باللہ رشتہ دار ہو جاتا ہے، کہ جو کام بھی اس سے کہا جائے وہ اللہ میاں سے ضرور پورا کرا دیتا ہے۔ حالانکہ ایسا مختار سمجھنا خلاف توحید ہے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ بجز عرض کے ذرا کچھ دخل دے سکے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا مقدمہ ہے۔ مولانا نے فرمایا دعا کروں گا۔ اس نے کہا دعا کرانے نہیں آیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیوں کہہ دیجیے کہ میں نے یہ کام پورا کر دیا۔ مولانا ناخوش ہوئے۔ پیلی بھیت میں ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا آئی اور کچھ عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ اس نے سنا نہیں۔ ایک شخص اور بیٹھے تھے، انہوں نے حکایت کے طور پر اس سے کہا کہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ وہ بزرگ شخص برہم ہوئے اور کہا کہ مجھ کو کیا خبر کہ فضل کرے گا یا نہ کرے گا، تم نے اپنی طرف سے گا کیسے بڑھا دیا۔ اسی طرح تعویذوں کی فرمائش بھی نظرات کے مذاق کے بالکل خلاف ہے۔ بھلا جس نے عمر بھر طالب علمی اور اللہ اللہ کیا ہو وہ کیا جانے کہ تعویذ کیا ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ اور پھر لطف یہ کہ تعویذ بھی دنیا سے نرالے کاموں کے لیے۔ فرمایا کہ بمبئی سے ایک پہلوان کا خط آیا کہ میری کشتی ہونے والی ہے، مجھے ایک تعویذ لکھ دو کہ میں جیت جاؤں۔ میں نے لکھا کہ اگر تمہارا مقابل بھی کسی سے تعویذ لکھوا لے تو کیا ہوگا؟ پھر تعویذ میں کشتی ہوگی۔ عجب نہیں کہ کچھ لوگ کچھ دنوں میں مردوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے لیے بھی تعویذ لکھوا لیا کریں، جس میں نکاحی کی ضرورت نہ رہے، کیونکہ جب تعویذ میں ایسا اثر ہے کہ وہ ہر ایک کام میں کام آ سکتا ہے تو مردوں کے بچہ پیدا ہونے میں بھی ضرور کام آ جانا چاہیے۔ چاہے وہ اللہ والوں کے پاس اللہ کا نام دریافت کرنے کے لیے جاؤ۔ خلاصہ اس سب تقریر کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اہل اللہ کی صحبت طویلہ کو تجویز کرو اور اس کے آداب کا خیال رکھو۔ یہ بات تو بالکل
واضح اور اظہر میں شمس ہے کہ انسان کی دینی اور اخلاقی اصلاح عادتاً نیک صحبت کے بغیر نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحبت میں یہ تاثیر رکھی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کی جو روحانیت ہے وہ بیٹھنے والے اور صحبت میں رہنے والے کی طرف اپنے فضل و کرم سے منتقل فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کو اصلاح خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا چن لیا تھا، اور ایسی تدبیریں اور ایسے طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر الہام فرمائے ہیں کہ الحمدللہ جس نے بھی اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ سنور گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرما دی۔ تو جگہ جگہ مواعظ میں حضرت نے صحبت کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو پھر اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، اور اس کے ذریعے ہی در حقیقت اصلاح ہوگی۔ شاید پچھلے اتوار کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے اصلاح کا یہی طریقہ چلا آتا ہے۔ صحابہ کرام نے حضور کی صحبت اختیار کی، صحابی بن گئے، تابعین نے صحابہ کی صحبت اختیار کی، تابعی بن گئے، طب تابعین نے تابعین کی صحبت اختیار کی، طب تابعی بن گئے۔ تو جو اصلاح کا جو طریقہ متوارث چلا آتا ہے وہ یہی ہے، صحبت۔ لیکن اس صحبت کے فائدہ مند ہونے کے لیے، نافع ہونے کے لیے کچھ آداب ہیں جو حضرت والا نے اس ملفوظ میں ذکر فرمائے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے شاید پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی کہ اللہ والوں کے پاس آدمی اس نیت سے جائے کہ یہ اللہ والے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے فضل و کرم سے ان کی روحانیت کا فیض مجھے عطا فرمائیں گے، یہ نیت، یہ ارادہ لے کر۔ اور جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، میرے استاد بہت ہی مشفق استاد حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ یہ فرمایا ہم سے کہ تم اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تو ہو، باپ بیٹے کے رشتے کی وجہ سے رہتے ہو، لیکن کبھی کبھی اس نیت سے بیٹھا کرو کہ یہ میں اللہ والے، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوں، تو زمین و آسمان کا تمہیں فرق معلوم ہوگا۔ اور وہ ایسی بات فرمائی کہ الحمدللہ اس کے بعد جب کبھی توفیق ہوئی، اس نیت کی توفیق ہوئی، تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوا۔ جب اس نیت سے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے کہ وہ باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، تو اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی، اور جب اس نیت سے حاضری دیتے کہ اللہ والے ہیں اور ان کا کوئی فیض ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے، تو اس کی کیفیت، اس کی روحانی کیفیت کچھ اور ہوا کرتی۔ تو سب سے پہلی بات تو نیت کی ہے، اس نیت سے جایا۔ جب اس نیت سے جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہیں۔ طلب صادق کی بڑی برکت ہے، جب طلب صادق لے کر جائے کوئی کسی اللہ والے کے پاس، تو اس طلب صادق کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واسطہ بنا دیتے ہیں فائدہ پہنچانے کا۔
ورنہ کسی شیخ میں، کسی استاد میں اپنی ذات میں تو کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں. کوئی جتنا بڑا اللہ والا ہو اس کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ کوئی چیز دوسرے کو دے دے یا عطا کر دے. موتی حقیقی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، وہی دینے والے ہیں، انہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہی عطا کرنے والے ہیں. لیکن ان کی سنت یہ ہے کہ کسی کو واسطہ بنا دیتے ہیں اور اس واسطے کے ذریعے فیض پہنچاتے ہیں. تو وہ جب کوئی طلب صادق لے کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طلب صادق کی برکت سے اس شیخ کے دل میں بھی ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. یا اگر کوئی بات بھی نہ ڈالے تو محض اس کے پاس رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح کی طرف اس کو روانہ کر دیتے ہیں. مجھے یاد آیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی کے شیخ اور ہم سب کے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ وسلم، ان کے ایک مرید ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ہمیں تو جو کچھ ملا آپ کے ذریعے سے ملا، یعنی جو کچھ فیض حاصل ہوا، جو کچھ فائدہ پہنچا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے عطا فرمایا. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جواب میں، کیا بھائی تمہیں تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے، تمہیں تو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ اپنے شیخ کے واسطے سے جو کچھ ملا وہ ملا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر طلب صادق نہ ہوتی تو پھر ہمارے پاس بھی کچھ تمہیں دینے کے لیے نہیں تھا، اگر طلب صادق نہ ہو. اور پھر ایک مثال دی، مثال یہ دی کہ فرمایا کہ دیکھو ایک عورت تھی، وہ اپنے اس کے گھر میں چولہا جلانا تھا. اب اس زمانے میں چولہے جو جلتے تھے وہ آج کل تو مٹی کے تیل کے گیس کے چولہے آ گئے ہیں، تیل وغیرہ کے آ گئے ہیں. لیکن اس زمانے میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں روشن کرنی پڑتی تھیں، لکڑیاں جلانی پڑتی تھیں، اس میں بہت دیر لگتی تھی، انگارے لانے پڑتے تھے. تو اس زمانے کی بات فرما رہے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کے گھر میں چولہے میں آگ نہیں تھی. تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے گھر میں آگ نہیں ہے تو وہ اس کو فوری طور سے آگ جلانی ہے تو پڑوسن سے، اپنی پڑوسن سے کچھ آگ لے لیا کرتی تھی کہ بھائی تمہارے گھر میں کوئی آگ ہو، چولہے میں کوئی انگارہ ہو تو وہ ہمیں دے دو تو ہم اس انگارے سے اپنے یہاں آگ جلا لیں. تو ایک پڑوسن نے دوسری پڑوسن سے کہا کہ بیوی میرے گھر میں آگ کی ضرورت ہے، اگر تمہارے چولہے میں کچھ آگ ہو تو دے دو. تو اس پڑوسن نے کہا کہ بیوی میرے چولہے میں تو کوئی آگ ہے نہیں، ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، میں کہاں سے دوں؟ تو اس نے کہا اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہارے چولہے کو ذرا قرید کے دیکھ لوں، قرید کے دیکھ لوں، شاید کوئی چنگاری، کوئی کوئلہ، کوئی انگارہ چھپا ہوا پڑا ہو تو شاید مجھے مل جائے. اس نے کہا دیکھ لو. یہ گئی اور جا کر چولہے کو قریدا تو وہاں چھوٹی سی ایک چنگاری اس کو نظر آ گئی. وہ اس نے کہا دیکھو یہ چنگاری مل گئی ہے، اگر تم اجازت دو تو لے جاؤ. اس نے کہا ہاں بھائی لے جاؤ. وہ چنگاری لے گئی اور لے جا کر اس اپنے گھر کا چولہا سلوا لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ چنگاری ایک موجود تھی، اس کی وجہ سے چولہا سلگ گیا اور وہ پورا چولہا بن گیا، پوری آگ بن گئی اس سے. لیکن اگر فرض کرو وہ چنگاری وہاں نہ ملتی اس کو تو پھر کاہے کو آگ لگاتی، کاہے سے آگ لگاتی، چولہا کیسے جلتا، چولہا کیسے سلگتا. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر دل میں طلب کی سنگاری نہ ہو تو پھر شیخ کے پاس جا کر بیٹھے گا بھی آدمی اور اس کی ضرورت بھی اختیار کرے گا تو طلب تو ہے نہیں، طلب کی چنگاری نہیں، تو اس سے چولہا نہیں جلے گا.
اس سے اصلاح نہیں ہوگی، اس سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن جب طلب کی چنگاری موجود ہو دل میں، یعنی دل میں ایک لگن لگی ہوئی ہو کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے فلاں کسی بزرگ سے فیض حاصل کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ جب طلب کی چنگاری انسان کے پاس موجود ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی سی کیوں نہ ہو، تو پھر اس سے آگ بن جاتی ہے، اس سے چولہا جل جاتا ہے، اس سے تقویٰ کا حمام روشن ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آدمی نیت لے کر جائے، طلب لے کر جائے، اور جب طلب لے کر جاتا ہے تو بسا اوقات شیخ کے کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، مجرد پاس بیٹھنے ہی سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور ہزارہ حدیثوں کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کل 2.5 سال یا 3 سال 2.5-3 سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، لیکن اس طرح اٹھائی ہے کہ بس دن رات اپنے آپ جا پڑے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں، تو میں بازار گیا اور بازار حضور بھی چلتے رہے، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لا یکلمنی ولا اکلمہ، نہ حضور مجھ سے کوئی بات کر رہے تھے اور نہ میں حضور سے کوئی بات کر رہا تھا، بات چیت کچھ نہیں، حضور تشریف لے جا رہے ہیں بازار کی طرف، میں بھی ساتھ جا رہا ہوں۔ تو بظاہر تو کوئی جملہ نہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس وقت میں تعلیم نہیں دی، لیکن ساتھ چل رہے ہیں تو اس ساتھ چلنے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ طلب صادق لے کر جا رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو، تو اس صحبت کی اس نیت کی برکت سے، اس طلب صادق کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نواز۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کی ہجرت کی اجازت ملی کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، یہاں کافروں کے پریشان کیا ہوا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ہمارے گھر تشریف لائے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے وقت میں آئے جبکہ اس ایسے وقت میں پہلے آنے کا معمول نہیں تھا، تو آ کر حضور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، حضرت صدیق اکبر سے عرض کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہیں پتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں سے جانے کی، ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ جب آپ نے اپنی ہجرت کا ارادہ ظاہر فرمایا تو فوراً جو لفظ زبان پر آیا صدیق اکبر کے وہ یہ تھا کہ الصحبہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جب آپ کو اجازت مل گئی ہے تو بس مجھے بھی اپنی صحبت سے مشرف فرمائیے کہ اس کی اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں ہجرت کے سفر، الصحبہ یا رسول اللہ، یہ جملہ فرمایا فوراً چھوٹتے ہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا الصحبہ، کہ ہاں تم میرے ساتھ چلو، پھر چلے، ہجرت کا سفر طے ہو رہا ہے، تو جن دیکھنے والوں نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا سفر کرتے ہوئے، وہ بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ پر بعد میں سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ایک صحابی ہیں بعد میں اسلام لائے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا منظر، یہ منظر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر ساتھ جا رہے ہیں، تو وہ اس منظر کی تصویر کشی انہوں نے کی الفاظ میں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح چلے جا رہے ہیں کہ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، بس سامنے کی طرف چل رہے ہیں اور نیچے کی طرف نگاہ ہے، اور زبان مبارک پر قرآن کریم کی آیات،
تو تلاوت کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے ساتھ تھے وہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں، کبھی پیچھے دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کو اس ذمہ داری کا احساس تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، کہیں کوئی دشمن آ کر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان ہوا تھا کہ جو کوئی شخص بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صدیق اکبر کو زندہ یا کسی حالت میں لے آئے 100 اونٹ اس کو دیے جائیں گے، 100 اونٹ۔ آج بھی اگر دیکھو تو کروڑوں اربوں تک نوبت پہنچی اس قیمت کی جو انہوں نے لگائی۔ چنانچہ لوگ اس لالچ میں چاروں طرف سے نکلے ہوئے تھے تلاش میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تھا، نہ آپ کو دائیں دیکھنے کی فکر تھی، نہ بائیں دیکھنے کی فکر تھی۔ ان کو تو یہ پتا تھا کہ قرآن نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے۔ تو آپ کو تو کوئی زبان مبارک پر تلاوت تھی اور آگے کی طرف چل رہے ہیں اور زبان نیچی نگاہیں ہیں اور نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر کو ذمہ داری کا احساس تھا، تو کبھی دائیں دیکھتے، کبھی بائیں دیکھتے، کبھی آگے کے دیکھتے، کبھی پیچھے دیکھتے۔ اس طرح سفر طے ہو رہا تھا۔ تو اس سفر میں بھی آپ دیکھیے کہ حضور تلاوت فرما رہے ہیں اور صدیق اکبر ساتھ چل رہے ہیں، بس ساتھ چل رہے ہیں، کوئی واعظ نہیں، کوئی نصیحت نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی بات ارشاد نہیں فرما رہے، بس ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ لیکن اس صحبت کی برکت اور اس کا فیض اور اس کا فائدہ اور اس کا نفع، اس کا درجہ، اس کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ فاروق اعظم کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ کاش حضرت صدیق اکبر میری زندگی کے سارے نیک اعمال لے لیں اور وہ ہجرت کے ایک سفر جو حضور کے ساتھ کیا تھا وہ مجھے دے دیں۔ وہ اپنی ساری زندگی کے سارے اعمال دے کر وہ ہجرت کا سفر کی صحبت حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ۔ تو معلوم ہوا کہ جب اس نیت سے اور اس طلب کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت میں انسان جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی صحبت کی برکت سے مجھے عطا فرمائیں، تو چاہے وہ کچھ کہے بھی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ساری اس اصلاح کا اگر حاصل دیکھو تو بزرگوں نے یہ بتایا کہ تعلق مع اللہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک رابطہ استوار ہو جائے۔ یہ سارا تصوف، سارا تزکیہ، سارا احسان اس کے گرد گھومتا ہے۔ تو جب اللہ کے کسی اللہ والے کے پاس آدمی اس غرض سے جاتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کے ساتھ تعلق عطا فرمائیں گے، عطا وہ فرمائیں گے، کوئی بندہ نہیں دے سکتا، وہ عطا فرمائیں گے، لیکن اس واسطے سے عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ طلب لے کر جاتا ہے بندہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، شیخ المولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ چل رہے، ان کے ایک شاگرد بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک درس میں تقریر فرمائی، بڑی عالمانہ، بڑی فاضلانہ، بڑی عارفانہ تقریر فرمائی، جس سے سارا مجمع جو ہے وہ بڑا مبہوت تھا کہ ایسی تقریر پہلے کبھی بھی نہیں سنی۔ تو لوگوں کے چہروں پر اس تقریر کو سن کر ایک انبساط تھا، وہ مجسم گویا تعریف بنے ہوئے تھے کہ کیا بات آپ نے کیسی باتیں فرمائی ہیں، کیسے اعلیٰ درجے کے مضامین بیان فرمائے۔ تو جب تقریر ختم ہو گئی تو حضرت شیخ الحسن رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ سمجھ لو کہ میری مثال ایسی ہے جیسے روشن دان،
ایک کمرے کے اندر روشن دان تھا، وہاں سے روشنی آ رہی تھی. جیسے یہ روشن دان جو ہے اس میں سے روشنی آ رہی ہے، لیکن اس روشنی کو پیدا کرنے اور اس کو ہم تک پہنچانے میں یہ اس کی اپنی ذات کا کوئی دخل نہیں. یہ تو روشن دان ہے، یہاں لگا دو، یہاں لگا دو، وہاں لگا دو، وہاں لگا دو، لیکن اس روشن دان کے ذریعے روشنی آتی ہے. وہ روشنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، سورج سے آ رہی ہے، چاند سے آ رہی ہے، کہاں سے بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. اس روشن دان کو ایک واسطہ بنا دیا ہے. تو اب اگر کوئی روشنی کی تعریف کرے کہ روشنی بہت اعلیٰ درجے کی مجھے حاصل ہوئی، تو وہ تعریف روشن دان کی نہیں ہوگی، وہ تعریف اس ذات کی ہوگی جس نے وہ نور پیدا فرمایا. تو حقیقت میں تو وہ روشن دان کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے نور پھیلانے کا اور روشنی لوگ دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. تو فرمایا میری مثال تو ایسی ہے جب روشن دان اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے یہ بات کہلوا دی، میرے دل میں ڈال دی اور میں نے آپ سے کہہ دی. اور یہ طالب کی طلب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالتے ہیں. تو جب یہ بات ہے تو پھر اس میں بتا اوقات بات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور خاموشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں. پتہ نہیں کتنے مشائخ ہیں جن کے حالات میں یہ مذکور ہے کہ ان کے ہاں جب مجلس ہوتی تھی بالکل خاموش مجلس ہوتی تھی، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں طالبین اور شیخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ کوئی نہ کوئی تقریر کر رہے ہیں، نہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، نہ کوئی بات کہہ رہے ہیں، بس آگے خاموشی سے بیٹھے اور کچھ دیر بیٹھ کے چلے گئے. بہت سے مشائخ کا یہ حال. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا تھے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا، ان کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی پیدا ہوتی تھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی نیت اپنی صحیح کرے کسی اللہ والے کے پاس جانے کے لیے کہ میں جو جا رہا ہوں در حقیقت وہ اپنی اصلاح کی غرض سے اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے میرے دل میں بھی اپنی ذات والا صفات کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا فرما دے، میرا رابطہ درست ہو جائے، میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سما جائے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت پیدا ہو جائے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے یاد کی توفیق ہو جائے. جب اس نیت سے جاتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرما دے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو حضرت نے دوسرا ادب جو یہاں پر بیان فرمایا وہ یہ کہ بھائی جب جاؤ تو نیت صحیح جب لے کر جاؤ گے تو پھر فضول کی باتیں مت کرو ان کے پاس جا کے بیٹھ کے. جیسے حضرت نے فرمایا کہ بعض مرتبہ مشائخ کی وجہ سے لوگ آتے ہیں لیکن وہ آ کر دنیا جہان کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، سیاست کی باتیں، اخبارات کے واقعات کی باتیں، اور یہ باتیں شروع کر دیں تو مقصد یہ سارا بات ہو گیا. ارے بھائی وہ جو باتیں ہیں ان کو رکھو ان کی جگہ پر، لیکن جب ان کی خدمت میں گئے ہو، ان کے پاس گئے ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرانے کے لیے گئے ہو تو پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے یا تو ان کی بات سنو یا خاموش بیٹھو، یا ان سے کوئی دین کی بات پوچھو جس سے کہ جو عملی زندگی سے متعلق ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. مثلا دین کی کوئی بات معلوم کرو. ادھر ادھر کی دنیا کی باتیں کرنا یہ ان سے حضرت فرماتے ایسا ہے جیسے کہ سونار کے پاس کھرپا یا کلاڑی بنوانا. سونار ہے وہ سونے کا زیور بناتا ہے، تم اس سے جا کر کہو بھائی میرے لیے کھرپا بنا دو یا کلاڑی بنا دو، تو حماقت ہے. سونار اس کام کے لیے وضع ہی نہیں ہوا، اس کی قدر و قیمت تو ہے اسے زیور بنواؤ. تم نے جا کر اس سے فضول کھرپا کھلاڑی بنوانی شروع کر دی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایسا اس طرح کی باتیں کرنا اس سے کچھ حاصل نہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مشاہد کے مجلسوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ ذرا تعلقات عامہ بہتر ہو جائے.
معلوم ہے کہ ابھی فلاں بزرگ ہیں، ان کے پاس ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ہر طبقہ زندگی کے لوگ آتے ہیں، تو جائیں گے تو ذرا ہمارے تعلقات بڑھ جائیں گے اور لوگوں سے دوستیوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ نیت ہی جب خراب ہو گئی تو پھر فائدے کچھ نہیں. تو ایک تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دنیا کی سیاست کی باتیں جو ہیں یہ کرنا، یہ سیاست کی باتیں ہیں یا دنیاوی باتیں جو کرنے کے بجائے یا تو کوئی دین کی بات کرو یا خاموش بیٹھ جاؤ. خاموش بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہو. دوسری بات یہ فرمائی کہ بعض لوگ جاتے ہیں تعویذ گھنٹوں کے لیے یا ان سے گئے تو ہوتے کسی اور مقصد سے، لیکن ان کو بس اس میں لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں کام کا تعویذ دے دو، فلاں کام کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا وظیفہ بتا دو، فلاں چیز کا وظیفہ بتا دو. اس کام کے لیے ان سے ان کے اوقات کو اس کام میں خرچ کرواتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں یہ بھی بالکل فضول بات ہے، بلکہ اسی کی مثال حضرت نے یہ دی تھی کہ سونار کے پاس جا کے کھرپا بنواؤ یا کلاڑی بنواؤ. یہ تعویذ گھنٹے جو ہیں یہ تو کسی کو بھی کر سکتا ہے، کسی کو اگر یہ عمل آ جائے تو کر لے گا. یہ بھی ایک علاج کا کام ہے، جیسے ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے یا حکیم علاج کرتا ہے، ایسے ہی کوئی عامل بھی تعویذ گھنٹوں کے ذریعے یا عملیات کے ذریعے علاج کرتا ہے. اس کا کوئی تعلق دین سے براہ راست نہیں ہے. یہ آج کل لوگوں نے اس کا نام بن دیا روحانی علاج، کہ جی میں تو روحانی علاج کر رہا ہوں یا کرتا ہوں. روحانی علاج کا مطلب تعویذ گھنٹوں کا علاج. یہ بالکل غلط لفظ ہے، اس کا کوئی تعلق روحانی علاج سے نہیں ہے. روحانی علاج کے تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ روح کے اندر جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں ان کا علاج. روح کے اندر بیماریاں کیا پیدا ہوتی ہیں؟ تکبر پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، ریاکاری پیدا ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں جو روحانی امراض ہیں. ان کا علاج وہ اس کو کہہ سکتے ہیں روحانی علاج. اور یہ جو تعویذ گنڈے یا عملیات ہیں ان کو روحانی علاج سے تعبیر کرنا یہ بالکل غلط لفظ ہے اور غلط اصطلاح ہے جو اس کام کے لیے وضع کر لی گئی ہے لوگوں نے. تو تعویذ گھنٹوں کے کا کام لینا مشائخ سے یا اللہ والوں سے، یہ بھی حضرت فرماتے ہیں کہ ان کا غلط استعمال ہے. بھائی وہ تو دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، دین کی بات سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ان سے وہ مسئلہ پوچھو. آج کل عام طور سے یہ بات پھیل گئی ہے کہ جو کوئی دین کا علم رکھتا ہو تو دین کا علم کا مطلب ہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تعویذ گھنٹے بہت اچھے آتے ہوں. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات مجھ سے بھی فرمائشیں کرتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز کا تعویذ، فلاں چیز کا کوئی عمل، کوئی وظیفہ، فلاں چیز پڑھنے کو بتا دو، فلاں چیز کا وظیفہ بتا دو. اگر میں ان کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو آتے نہیں ہیں تعویذ گھنٹے اور نہ مجھے عملیات آتے ہیں، تو اس قدر حیرت ہوتی ہے ان کو کہ یہ 8-10 سال بیکار کھپائے یہاں پر. یہ جو دارالعلوم میں جو پڑھا 8-10 سال تک یہ فضول ہی پڑھا، اس کو تعویذ گھنٹہ تک نہیں آتا. تو وہی سمجھتے ہیں کہ یہاں سب جو ہو رہا ہے یہ جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعویذ گھنٹوں کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان وظیفوں کی اور عملیات کی تعلیم دی جاتی ہے. اور اگر یہی حاصل نہ ہوا تو بیکار ہے، وقت ضائع کر دیا، دنیا عمر ضائع کر دیا. تو ان اللہ کے بندوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلامی علوم کیا چیز ہے، دینی علوم کیا چیز ہے، تعویذ گھنٹے کی کیا حقیقت ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں. ایک تو غلط فہمی یہ ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک تعویذ الگ ہونا چاہیے اور ہر چیز کا ایک وظیفہ الگ ہونا چاہیے، ہر چیز کی ایک دعا الگ ہونی چاہیے. امتحان میں کامیاب ہونے کی کیا دعا ہوگی جی، اولاد ہونے کی کیا دعا ہوگی، قرضہ ہے تو قرضہ ادا ہونے کی کیا دعا ہوگی، اور میرا جو بچہ جو ہے وہ اگر شریر ہے تو اس کی شرارت کو دور کرنے کے لیے کیا تعویذ ہوگا، کیا دعا ہوگی، کیا پڑھوں، اور میرے بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کے لیے کیا پڑھوں.
یہ ہر ایک چیز کی ایک الگ دعا اور ہر ایک چیز کا الگ تعبیر ہونا چاہیے، یہ ایک عام تصور بیٹھ گیا ہے۔ یہاں تک حضرت نے واقعہ یہ بیان کیا کہ بمبئی سے ایک صاحب نے خط لکھا کہ میں پہلوان ہوں، کشتیاں کرتا ہوں، لوگوں میں کشتیاں لڑتا ہوں، تو کوئی ایسا تعبیر دے دیجیے کہ میں اپنے جو میرا حریف ہے کشتی میں اس کو پٹک دوں اور اس کے اوپر غالب آ جاؤں، جیت جاؤں۔ تو حضرت نے جواب یہ کر دیا کہ بھائی پہلی بات یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا جو مقابل ہے وہ بھی کہیں سے تعویذ لے کے آ گیا، تم تعویذ لے کے آئے اس واسطے کہ اپنے مقابل سے کو ہرا دو گے اور اس کو پٹک دو گے، تو وہ بھی کہیں سے تعویذ لے کے آ گیا، تو پھر تعویذ میں لڑائی ہوگی کہ ایک تعویذ کہہ رہا ہے یہ جیتے اور ایک تعویذ کہہ رہا ہے کہ وہ جیتے، تو کیا پھر انجام ہوگا؟ تو غرض ہر چیز کے لیے الگ تعویذ، ہر چیز کے لیے الگ دعا، ہر چیز کے لیے الگ وظیفہ، یہ تصور ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ میں تو ایک ہی بات عرض کر دیتا ہوں بھائی، مجھے آتے جاتا تو ہے نہیں یہ تعویذ گھنٹہ، لیکن ایک جو بات آتی ہے اور وہ حدیث میں آئی ہے وہ یہ کہ بھائی جو بھی حاجت ہو تمہاری، جو بھی کوئی ضرورت ہو، تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمایا کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لو اور نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو براہ راست کہ اللہ یہ ضرورت ہے یہ پوری کر دے، بات ختم ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، صحابہ کرام نے بے حد استفادہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کہیں کسی صحابی نے یہ پوچھا ہو کہ حضرت فلاں کام کے لیے مجھے کوئی تعویذ دے دیجیے یا مجھے فلاں کام کی کوئی دعا بتا دیجیے الگ سے، تو فلاں میرا مقصد ہے اس کے لیے فلاں دعا کوئی وظیفہ بتا دیجیے کہ وظیفہ پڑھنے سے مجھے وہ میرا مقصد حاصل ہو جائے۔ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی کا یہ سوال منقول نہیں۔ منقول یہ ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست مانگو، براہ راست اس کا قائم کرو، اور جس عاجزی کے ساتھ مانگ سکتے ہو، جس طرح گڑ گڑا کر مانگ سکتے ہو، جس تضرع کے ساتھ مانگ سکتے ہو اس طرح مانگو۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے دعا کا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے۔ دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کتنی بیماریوں میں تھے، تو کیا دعا کی؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے یہ عذاب لگ گیا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ دور کر دیجیے، بس میرا عذاب لگ گیا ہے اور مجھے آپ ارحم الراحمین ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمائی کہ کہاں سے کہاں پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں اترے، انجانا شہر، کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، کوئی یار و مددگار نہیں، کوئی رزق کا سامان نہیں، کچھ نہیں۔ وہاں جا کر کیا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کیا پروردگار آپ مجھ پر جو بھلائی بھی نازل کرتے میں اس کا محتاج ہوں، جو بھلائی بھی نازل کرتے۔ بس یہ جملہ کہا، اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے، حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں آ گئیں، انہوں نے اپنے والد کے پاس لے گئیں اور روزی کا بھی سامان ہو گیا، نکاح کا بھی سامان ہو گیا، پورا خاندان بن گیا۔ تو چھوٹی سی لیکن مانگنے والا چاہیے اور مانگنے کا انداز چاہیے کہ بندہ بن کر مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں نماز حاجت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تو اللہ تعالیٰ ساری حاجتیں انشاءاللہ پوری فرما دے گا۔ سب سے اچھا، بہترین، مسنون، جس میں کوئی گرد و غبار نہیں، وہ طریقہ یہ ہے۔ تعویذوں میں تو بہت سے تعویذ ناجائز بھی ہوتے ہیں، بہت سے تعویذ ایسے ہیں جو شرعاً جائز ہیں، اور اللہ بچائے اس میں شرک کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے۔
ہاں ٹھیک ہے، بہت سے بزرگوں کے تجربات ہیں اور ان کی وجہ سے کوئی آیت ہی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، کوئی اس میں برکت ہوتی ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو ہی اپنا سارا مقصود زندگی قرار دے لینا اور اللہ والوں کے پاس اس غرض سے جانا کہ وہ یہ کام کریں گے، تو حضرت فرماتے ہیں یہ اچھا ہے جیسے سونار کے پاس جا کے تم کھرپا کلاڑی بنواؤ۔ تو دوسری بات یہ ہے، تیسرا ادب جو حضرت نے یہاں پر بیان فرمایا وہ بات ہے جو شروع میں نے عرض کی تھی کہ کوئی کتنا ہی پہنچا ہوا بزرگ ہو، اللہ والا ہو، اللہ کا ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کوئی ہو، اس کے پاس اپنی ذات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا، نہ کوئی قدرت اس کے پاس موجود ہے۔ اختیار اور قدرت تو تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ان کے پاس جا کر یہ میرا کام بنا دیں گے، یہ تو شرک تک بات پہنچ جاتی ہے، اللہ یہ تو شرک تک بات پہنچ جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بعض مشاہد کے بعد اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی حاجت ان سے کہیں گے اور وہ ہمارا کام بنا دیں گے، جیسے حضرت نے واقعہ نقل کیا، شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا مقدمہ ہے عدالت میں، مقصد یہ تھا کہ میں کسی طرح اس مقدمے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ پھر آپ کو انصاف دلوا دے۔ تو نے کہا جی دعا کرانے نہیں آیا میں، دعا تو میں خود بھی کر لوں گا، دعا کرانے نہیں آیا میں، تو اس لیے آیا ہوں کہ یوں کہہ دو کہ ہو گیا آپ کا کام، تم جیت گئے، گویا ان کے اختیار میں ہے جتوا دینا اور ان کے اختیار میں ہے مقدمہ کامیاب کرا دینا۔ تو حضرت ناراض ہوئے کہ اللہ کے بندے تم یہ جو بات کہہ رہے ہو یہ توحید کے خلاف ہے، شرک تک بات پہنچتی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ میں کام کرا دوں گا، کام تو بنانے والا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں، وہی کارساز ہے، وہی بنانے والا ہے، کسی بندے کی مجال نہیں ہے کہ وہ کام بنا دے۔ اس لیے ہاں بندے کا کام ہے دعا کرنا، تو تمہارے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعا کے تک بات ٹھیک، دعا کسی سے بزرگ سے کروائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کچھ ان کے بعد کچھ خدائی اختیارات آ گئے ہیں اعوذ باللہ، ایسا شرک تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ ہاں دعا کروانے کے لیے یہ بات ثابت ہے کہ دعا تک کسی اللہ والے سے دعا کروائے آدمی اپنے کسی مقصد کے لیے، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ اور پھر حضرت نے ایک واقعہ یہ نقل فرمایا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک بڑھیا اور کچھ عرض کیا کہ بھائی اپنی کوئی مشکل بتائی ہوگی، اپنا کوئی مقصد بتایا ہوگا، تو حضرت نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے تمہارا، اللہ تعالیٰ فضل کرے، اللہ تعالیٰ رحمت کرے، رحم کرے۔ اس نے پوری طرح سنا نہیں کہ حضرت نے کیا کہا، تو برابر میں ایک صاحب سے پوچھا بھائی کیا کہہ رہے ہیں حضرت، تو اس نے کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا، اپنی طرف سے گا بڑھا دیا۔ انہوں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے، یعنی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کے اوپر فضل فرما، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ جب بات اس نے نقل کی تو یہ کی کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ فضل کرے گا، تو حضرت ناراض ہوئے، یہ تم نے اپنے طرف سے گا کہاں سے بڑھا دیا، مجھے کیا معلوم اللہ فضل کرے گا یا نہیں کرے گا، میں کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی معاذ اللہ زبردستی کر سکتا ہوں کہ کرے گا نہیں کرے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ کرے یا نہ کرے۔ میں تو دعا کی تھی کہ اللہ فضل فرما، کرے گا یا نہیں کرے گا یہ جملہ جو ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، عالم الغیب وہی ہے، تم نے اپنے کہاں سے بڑھا دیا۔
اور اس میں خاص تنبیہ ایک بات کے اوپر یہ بھی ہو گئی جو آج کل جس کے اندر بہت ہی زیادہ ابتلا ہے کہ جب کسی کی بات نقل کی جاتی ہے تو فلاں نے یوں کہا تو اس میں لوگ اپنی طرف سے اضافے کر دیتے، کچھ سے کچھ اضافے کر دیتے۔ حقیقت جملہ جو کہا تھا وہ کچھ اور تھا اور اپنی طرف سے ایک جملے کا اضافہ کر دیا۔ اس جملے کا اضافہ کرنے سے بعض اوقات معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے نزاعات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے دلوں میں کٹھنائیاں پڑتی ہیں، اور آج کل اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتے کہ ہم جو بات نقل کر رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اتنی ہی نقل کریں جتنی حقیقت۔ یہ بھائی بہت اہم بات ہے جس کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس بات میں کوئی تبدیلی کر کے آپ نقل کریں گے اپنی طرف سے تو پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ ہوگا یہ، کیونکہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ کہنے والے نے نہیں کہی تھی، اس نے کچھ اور بات کہی، آپ نے اس کو نقل کیا کسی اور لفظ کے ساتھ، کسی اور انداز میں، کسی اور سیاق میں، اس کے معنی ہی بدل گئے تو وہ جھوٹ ہو گیا، جھوٹ کا گناہ ہوا، اللہ بچائے، جھوٹ کا گناہ ہوا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ آدمی جھوٹا بنتا ہے اور جھوٹ کا گناہ کبیرہ اپنے سر لیتا ہے، جبکہ دوسرے آدمی کی کوئی بات نقل کر رہا ہوتا ہے، اگر ان کی بات میں ذرا بھی فرق آ گیا تو جھوٹ کا گناہ ہوا۔ دوسرا، اگر وہ بات آپ ذرا سی تبدیلی کے ساتھ کسی دوسرے کے سامنے نقل کریں گے تو کچھ بعید نہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں ان کی طرف سے برائی پیدا ہو جائے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا تو تھا کچھ اور نقل کسی اور طریقے سے کرتے۔ بعض اوقات نقل کرنے کے صرف انداز کا فرق ہو جاتا ہے، اس نے کسی اور لہجے میں بات کہی تھی اور اس نے کسی اور لہجے میں نقل کر دی، تو لہجے کے فرق سے معنی بدل جاتے ہیں اور بات میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے بات کو نقل کرنے میں بہت ہی احتیاط چاہیے، بہت احتیاط چاہیے۔ اس میں بے احتیاطی کرنے سے بڑا سخت گناہ بھی ہوتا ہے، بہت سے مقصدیں پیدا ہوتے ہیں، فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرات صحابہ کرام، تابعین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ دوسرے کی بات نقل کرنے سے عام طور پر کتراتے تھے کہ ہمیں نقل نہ کرنی پڑے، کیونکہ کہیں آگے پیچھے بات نہ ہو، خاص طور سے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرنے۔ وہ کہتے ہیں بعض حضرات محدثین کے حالات میں لکھا ہے کہ جب ان کو کوئی حدیث بیان کرنے کا وقت آتا تھا، کوئی بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کا وقت آتا تھا تو ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا خوف کے مارے کہ کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے، اور ساتھ میں کہتے ہیں یا کہ یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا، بھائی ذرا مجھے پورا یقین نہیں ہے کہ یہ لفظ فرمایا تھا یا یہ لفظ فرمایا تھا، ذرا بھی شبہ ہو تو اس کو واضح کر دیتے۔ تو حضرات صحابہ کرام بہت زیادہ احتیاط اس لیے کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری طرف سے کوئی بات نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی منسوب ہو جائے جو آپ نے نہیں فرمایا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تو بہت ہی سنگین بات ہے، لیکن عام طور سے کسی بھی مسلمان کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ اس واسطے اس میں بہت احتیاط چاہیے، جو آج کل بہت ہی مفقود ہو گئی، کوئی پرواہ نہیں کرتے لوگ نقل کرنے میں، اچھی طرح سنا بھی نہیں اور
جو سنا اس کو اپنے ساتھ 10 باتیں اس کے ساتھ ملا کر اس کو نقل کر دیا، جس سے فتنے کھڑے ہو گئے۔ اب یہاں دیکھیے آپ کہ فرق کیا پڑا، صرف 2 حرف کا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فضل کرے، انہوں نے کہا یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، صرف اتنا گا کر لفظ پڑھایا صرف، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا، اور اللہ بچائے گناہ بھی ہوا غلط بیانے کا، اور ساتھ میں ایک ایسے لفظ کی نسبت ہو گئی جس میں صاحبہ اللہ بچائے علم غیب کا ہے کہ گویا مجھے علم غیب ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو بھائی تیسرا ادب جو حضرت نے بتایا وہ یہ کہ ان کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے کام بنا دیں گے، اصل کام بنانا یہ ہے کہ ان سے دین سیکھو، ان سے تعلق مع اللہ حاصل کرو، ان کے تقوی اور خشیت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرو، یہ ہے اصل مقصود۔ اس مقصود کو لے کر جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ مقصود جس کے لیے گئے تھے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کسی وجہ سے کسی بزرگ کی صحبت میں جانے کا موقع نہ ہو، مثلا لکھا ہے فرمایا کہ وہ معذور ہیں، چل پھر نہیں سکتے، یا اتنے مشغول ہیں کہ جانے کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، یا خواتین ہیں جو گھر میں رہتی ہیں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صحبت کا بدل یہ ہے کہ ایسے بزرگوں کے ملفوظات اور حالات دیکھا تو نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی تاکید رکھی ہے۔ خود براہ راست جانے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے حالات اور ملفوظات، یعنی ان کے حالات زندگی، ان کے واقعات، اور انہوں نے جو باتیں اصلاح کے لیے لوگوں سے کہی ہیں ان کو ملفوظات کہا جاتا ہے، وہ مطالعے میں فضول قسم کے مطالعے لوگ کرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو کم از کم جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے حالات، ان کی سیرت و سوانح، ان کے ملفوظات کا آدمی اگر مطالعے کا اہتمام کرے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے حالات، ان کے ملفوظات، ان کے کارنامے، ان کی زندگی اور ان کی سیرت و کردار سے متعلق جو کتابیں ہیں، اسی طرح جو اولیاء اللہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر آخر دور میں ہمارے حضرات مشائخ علماء دیوبند ان کی تذکروں میں بھی اور ان کے ملفوظات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرات اہل شکر ہیں، ان کے حالات پڑھنے سے بھی ایک نشے کی سی کیفیت ہو جاتی ہے اور نور پیدا ہوتا ہے، ان کے تذکروں میں نور ہے، ان کی باتوں میں نور ہے، تو وہ پڑھنے کا معمول بنائے تو صحبت کا کچھ نہ کچھ بدل ہو جاتا ہے۔ اس میں عرض کرتا ہوں کہ یوں تو سارے ہی جتنے اکابر ہیں وہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، اور ان کی باتوں میں بھی، ان کے حیثیت و کردار میں بھی ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے، لیکن خاص طور پر اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو جو دین کی فہم عطا فرمائی تھی اور تربیت کا جو طریق عطا فرمایا تھا اور اصلاح کا جو انداز عطا فرمایا تھا، وہ ہم جیسے ضعفاء کے لیے بے نظیر ہے، ہم جیسے کمزوروں کے لیے اس میں بڑا عظیم سامان ہے۔ لہذا حضرت والا کے جو ملفوظات ہیں اور ان کے حالات اور ان کے واقعات، اس کو مطالعے میں رکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صحبت کا یہ بدل ہمیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پر استقامت عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا ورحیمها ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے اعزاء احباب کو ہمارے متعلقین کو اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے منکرات سے معصیتوں سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اس کی ہمت عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے. یا اللہ اپنے خشیت اور اپنے ساتھ تعلق کو اللہ مضبوط فرما دے. یا اللہ حاضرین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ ہمارے ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگدست ہے ان کی تنگدستی کو دور فرما. جو اور کسی طرح پریشان ہے ان کی پریشانی کو رفع فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک کو اس وقت ظاہری اور باطنی فتنوں اور آفتوں کا سامنا ہے. اے اللہ یہ سب ہماری شامت اعمال ہے. اپنی رحمت سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سارے ملک کی طرف سے ساری امت کی طرف سے ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں. اپنی رحمت سے مغفرت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سے تمام بلاؤں کو آفتوں کو ہم سے دور فرما دے. یا اللہ بد امنی کو رفع فرما دے. امن و امان عافیت و اطمینان عطا فرما. یا اللہ بے دینی کو دور فرما دے. دینداری عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہر طرح کے ظاہری اور فتنوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ہمارے خلاف ناکام بنا دے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہمارے تمام متعلقین کی حفاظت فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.